احمر گاڑی کی سپیڈ فل کر چکا تھا کہ سامنے ان کی دوسری گاڑی تھی اور وہ اس گاڑی میں زور سے بجنے سے اس کو دھکیلتی جا رہی تھی۔ ایمان کا دل بند ہو رہا تھا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے کہ دونوں گاڑیاں ہچکولے لیتی ایک دوسرے کی آگے پیچھے تھی۔ احمر کیا کر رہا ہے تو؟ حسان چیخ چیخ کر اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جس نے بولا تھا وہ ایمان کو موت دکھا کر لائے گا، اب وہ وہی کر رہا تھا۔ گراؤنڈ کے ارد گرد پوری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جمع تھے، منہ کھولے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ پوری یونی سر پھرے کو جانتی تھی اور وہ جو اس کو چیلنج کرتا وہ دوبارہ کبھی اس سے مقابلے کا سوچتا بھی نہیں تھا۔ حسان کی اس سے اچھی طرح اور تھا کہ ضرور کوئی پنگا لے گا، تبھی اس نے لڑکی کو ساتھ بیٹھنے سے منع کیا تھا۔ وہ جانتا تھا احمد درانی اپنی کرنے والا ہے، اس کے بقول وہ چوہیا کو ڈرانا چاہتا تھا کہ دوبارہ وہ اپنی زبان کے جوہر کم دکھائے، جبکہ ایمان نے تو اسے کچھ ایسا نہ کہا تھا، بس فائل اٹھانے سے انکار کیا تھا اور اس کے جواب میں سادہ سا جواب دیا تھا۔ پر احمد درانی کو ایسی لڑکیوں سے چڑ تھی جو آگے سے جواب دیں۔ احمد چہرے پر صد مہری سجائے ایمان کی حالت سے بے پرواہ مقابل کی گاڑی کا کچومر بنا رہا تھا کہ نہ خود آگے جا رہا تھا نہ اسے جانے دے رہا تھا۔ جیسے گاڑی آگے گزرتی وہ بجائے آگے خود جانے کے اس گاڑی کو کبھی لیفٹ سائڈ سے ہٹ کرتا تو کبھی رائٹ سائڈ سے۔ اندر بیٹھا وہ لڑکا گھبرا گیا اور پورا پسینے سے تر تھا کہ یہ پاگل شخص کیا کر رہا ہے۔ اگر ایک اور ٹکر لگتی تو وہ لڑکا رونے لگ جاتا کہ اس نے ایسا شخص اور ریسر نہیں دیکھا تھا جو بھرنے کے بجائے مقابل کو توڑنے پر لگاؤ۔ اگلی بار وہ اس سے مقابلہ کرتے وقت 100 بار سوچے، پھر بھی جواب نہ آئے۔ مقابل کی گاڑی تباہ کرنے کے ساتھ اپنے پر ہی ڈنڈ پڑوا کر وہ دلکشی سے مسکرایا اور ایمان کو دیکھا تھا جو جھکی ہوئی آئیدل کرسی کا ورد کیے جا رہی تھی۔ احمد جو کہا وہ کر دکھایا۔ اس گاڑی میں بیٹھے لڑکے کو مرر سے دیکھ کر ونڈو سے باہر ہاتھ کر کر آگے آنے کا بولا تو ڈر کر وہ سپیڈ سلو کر گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب اسٹوڈنٹ کو سکتے اور حیران کن حالت میں چھوڑ کر وہ اپنی منزل تک پہنچ کر ریس جیت چکا تھا۔ گاڑی کے رکنے پر ایمان نے اپنا سر اٹھایا، سامنے دیکھ کر اس کو سائیکو تھا جو اپنے بھورے بال جو کہ کانوں پر پڑے تھے ان کو ٹھیک کرتا نچلے لب کو دانتوں میں دبائے۔ ایمان کی اڑی ڈنگر دیکھی جو اس کے بھورے بلے کو دیکھ کر سسکتی اپنا موم سا ہاتھ اٹھا کر اس کے چہرے پر تھپڑ مار چکی تھی اور یہ لگا تھا احمد درانی کو جھٹکا۔ اپنی کالی آنکھیں جو لال ہو چکی تھی اس کی بھوری آنکھوں میں گاڑ کر خطرناک تیور لیے اس کی سیٹ کو جھٹکا دے کر پیچھے کرتا جھکایا تھا۔ وہ مسلسل اس کی آنکھوں میں بنا پلکے جھپکائے دیکھتا اس کو بے بس کر گیا تھا کہ احمد نے سیٹ بیلٹ کھولی اور جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ حجابن اس کا بدلہ تو میں تم سے لے کر ہوں گا، شکر کرو یہ ہاتھ یہاں اٹھایا، اگر سب کے سامنے اٹھتا تو تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتی۔ خیر نکلو اب میری گاڑی سے، امید ہے تمہیں آج کی ایکشن مووی دیکھ کر مزہ آیا ہوگا، دوبارہ غلطی نہیں کرو گی۔ وہ ونڈو سے باہر اپنے گروپ کو پاس آتا دیکھتا بولا تھا، جبکہ ایمان اس بھورے بلے کو تھپڑ مارنے کے غم میں ہلکان ہوتی نکلنے کے پر تول رہی تھی۔ یہ کھل نہیں رہا کیونکہ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی۔ کالی بلی اس کو بلیک شپون کے گھیردار گاؤن میں دیکھ کر بولا جس پر اس نے بلیک کی اسٹولر سے نقاب کیا ہوا تھا۔ اس کی سنہری آنکھیں جو کاجل سے لبریز اس کو انتہا کا پیارا بنا رہی تھی۔ ایمان کی آنکھیں پھیل گئی اس نئے نام پر۔ میں پرنسپل سے تمہاری شکایت کروں گی، تم معصوم لڑکیوں کو تنگ کرتے ہو کہ وہ دوبارہ یونیورسٹی نہ آئے۔ چوہیا شوق سے کرو، پر اس کے بعد اور حساب کتاب نکل آئیں گے۔ خیر زبان درازی کا ٹریلر ابھی دیکھا ہے نا، اب تم تھپڑ کا دیکھنا، پھر آگے جیسے کرتی جاؤ گی سزا بھی بڑھتی جائے گی۔ نکلو اب میری گاڑی سے۔ ایمان زارا کو شرمندگی سی محسوس ہوئی تھی اس کی بات پر، ابھی وہ اس بھورے بلے کو چھیڑ کر اپنی شامت نہیں بلوانا چاہتی تھی، اس لیے جلدی سے اتری تھی۔ اپنی سٹک کے سہارے چلتی گیٹ کی طرف بڑھی تھی۔ ایمان رکو، کہاں جا رہی ہو؟ زرش تیز تیز قدم اٹھاتی بولی، مجھے تم سے بات نہیں کرنی زرش، ایمان کہتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کیا ہوا، ایسا کیوں رو رہی ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو تم تو کیفے میں بیٹھی تھی نا؟ زرش، ایمان اس کے گلے لگتی مزید رونے لگی تھی کہ وہ اس کی حالت سے بکھلا گئی تھی۔ میری جان کیا ہوا ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، زرش اس کو پچکارتے بولی تھی۔ وہ اس جنگلی بھیڑیے نے مجھے ڈرا دیا زرش، پر کیسے؟ وہ اس کے گلے لگی سختی سے زرش کے گد حسار باندھے ساری بات بتا گئی تھی، جسے سن کر زرش کا خون کھول اٹھا تھا۔ ان کے سارے پلان کی سمجھ اب لگی تھی کہ اس کو برہان سر کا کہہ کر بھیجا۔ جب وہ کلاس میں گئی تو وہاں کوئی بھی نہ تھا،
अचानक किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। जरिश इतनी देर तक अंदर ही रही जब तक अहमद रेस नहीं जीता था। फिर किसी ने आकर खोला, जल्दी से गायब हो गया। जरिश इनकी खबर लेती पर इसे अपनी एजी का ख्याल आया था। कैफे में आते हुए इसे कहीं नहीं दिखी थी, तो वो बाहर निकली। जब इसे दूर से ईमान गेट की तरफ जाती दिखाई दी थी, वो जल्दी से इसके पास आई थी। आगे जो से सुनने को मिला था, इसका दिल किया मुंह तोड़ दे इन जाहलों का। अच्छा तुम आओ, हम अभी प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं। नहीं जरिश, इसने कहा अगर मैंने कोई शिकायत लगाई तो आगे के लिए तैयार रहना, तुम बस घर चलो। ईमान इसको अपने साथ खींचती बाहर के लिए जाने लगी थी। अच्छा बैठो इधर, मैं अभी आई। इसको छोड़ती आगे बढ़ी जब इसे हसन नजर आया। कहाँ है तुम्हारा वो जंगली दोस्त? हेलो मिस, तमीज से बात करो। तुम लोगों को तमीज है जो तमीज से बात करूं मैं? मेरी दोस्त का ये हाल कर दिया, जरा शर्म नहीं आई तुम्हारी इस दोस्त को? नहीं आई क्योंकि इसे नहीं आती शर्म। तुम तो दिला सकते थे ना, जरिश ने कहा। नहीं, क्योंकि मैं भी शर्म नहीं करता। इसकी बात पर जरिश को गुस्सा तो बहुत आया पर सब्र कर गई। देखो अपने इस दोस्त को बता दो मेरी इज्जी को तंग करना बंद करे। जहलों की तरफ पीछे पड़ गया है और दूर रहे हमसे। हम अपने इस जंगली ग्रुप को भी बता देना। न जाने जंगल की मखलूक यहाँ क्या सीखने आई है। जरिश हसन को आंखें दिखाती जैसी आई वैसी ही चली गई। पीछे वो हौंक बना इस शेरनी को देख रहा था जो अहमद और रानी से पंगा ले रही थी। क्या अपनी दोस्त की हालत नहीं देखी थी? अहमद रेस जीतकर गाड़ी से बाहर निकला तो सबने इसे मुबारकबाद दी थी। इसने फ्लाइंग किस दूर खड़े दोस्त के दूसरे ग्रुप के लड़कों को दी थी और इशारा किया था कि लगानी है रेस, जिस पर वो कुड़ते हुए वहां से चले गए थे। इसका ग्रुप खुश था, बस आसानी से घूर रहा था जब अहमद को देखकर मुंह में बड़बड़ाया। इसे जबरदस्ती घूरी से नमाज कर वहां से निकल गया। अहमद इनको कल पार्टी देने का कहा और वहां से हसन के पीछे आया। जब वो गाड़ी में बैठकर इसका इंतजार कर रहा था। यूं रूठी महबूबा क्यों बनकर बैठा है? अहमद ड्राइविंग सीट पर बैठा था। तुझे नहीं पता यार, मैं इसको सबक सिखाना चाहता था। इसको देखा इतनी सी होकर मुझसे जुबान दराजी कर रही थी। मुझे गुस्सा आ गया इस चूहा पर अहमद क्लोज कर इस चैप्टर को। अभी तू मैंने एक और बदला लेना है, रात को तेरी जरूरत पड़ेगी, तैयार रहना। उसको चुप करवा कर म्यूजिक लगाकर गाड़ी के शीशे बंद कर वहां से गाड़ी जहाज की तरह निकाल कर ले गया था। घर पहुंचकर ईमान सीधा अपने कमरे में चले गई थी। इसकी हालत के पेश नजर जरिश भी इधर ही रुक गई थी। इसे क्या हुआ? सजल ने जरिश से मिलते पूछा। कुछ नहीं आपी, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है। अच्छा चलो आराम कर ले कुछ देर, फिर मैं पता करती हूँ, सजल ने कहा। आपी शहजादा कहाँ है आपका? सो रहा है, तुम भी जाकर आराम कर लो, मैं लंच लगाती हूँ, सजल मसरूफ से अंदाज में बोली। रहने दे, दिल नहीं है, मैं चलती हूँ। अरे पर नो आपी, बाय। जरिश एक भी सुने बगैर बाहर निकल गई थी। वो जैसे बाहर निकली एक गाड़ी जो इनके ताकब में थी। जरिश को निकलता देख अंदाजा हो गया था ये घर ईमान का है। वो अच्छे से जायजा भी ले चुका था। क्या चल रहा तेरे दिमाग में? हसन को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। रात को बताऊंगा, चल अब। लगता है मेरे बाप ने फिर कोई इमोशनल या एक्शन फिल्म देख ली है कि अब नए तरीके से कैसे रोकना है अपने बेटे को। अपने डैड की कॉल आता देख वह हसन को मुस्कुराहट दबाए बोला था। अहमद अगर तूने कुछ बुरा करने का सोचा तो मैं अंकल को बता दूंगा, याद रख। सुन लिया तेरा सदा का भाषण, एकदम बेकार है। कोई नया सोच, मेरे डैड से कुछ सीख। रोज नया तरीका होता है धमकी देने का। अहमद गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए बोला था। हसन सिर्फ घूर कर रह गया था। अहमद के पास गाड़ी हो और स्लो होना नामुमकिन है। हाय डैड। अहमद हाथ की उंगली में गाड़ी की चाबी घुमाते अपने बाप को सामने बैठा देखकर बोला। थप से सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठा था। वालेकुम सलाम बेटा जी। वजह दुरानी ने अहमद को शर्म दिलानी चाहिए पर वो मुस्कुराकर सोफे पर बाहें फैलाकर बैठ गया था। डैड क्या सोचा फिर? अहमद वजह साहब को तंग करते बोला। कुछ नहीं, बस तुम जाकर दिखाओ, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं। पाकिस्तान से बाहर तुम मेरी इजाजत के बगैर जा नहीं सकते। वो सुनकर भरम हुए थे। गफूर चचा पानी ले आओ, लगता है आज उन्होंने गब्बर वाली मूवी देख ली है। अहमद वजह साहब को जवाब देने की बजाय मुलाजम से गोया हुआ था। अहमद कब सुधरोगे तुम? जब आप कहेंगे डैड। इतने दिनों से मैं क्या फारसी बोल रहा हूँ? वजह साहब अपने सपूत को देखकर बोले जो लापरवाह सा नजर लग जाने की हद तक प्यारा लग रहा था। मेरे सामने और बड़ी के सामने तो उर्दू बोलते हैं, क्या पता अपनी बेगम से फारसी में बोलते हो। मेरे सामने ड्रामे मत किया करो, बाप हूँ मैं तुम्हारा। ओके डैड, अब बताइए आज गब्बर वाली मूवी देखी है ना?
احمد رازدانہ انداز میں آگے جھک کر سرگوشی انداز میں بولا تھا۔ جب وجاہت صاحب نے گھور کر اسے دیکھا تو احمد کندھے اچکا کر واپس بیٹھ گیا۔ آج بھی آفس نہیں گئے تم؟ نو، کیوں؟ کیونکہ آج کالی بلی راستہ کاٹ گئی تھی، اس لیے۔ کل یونیورسٹی سے وہاں جانا؟ نہیں ڈیڈ، کل اس بلی سے حساب لینا تو کل ممکن نہیں ہے۔ بیٹا جی، آپ نے ممکن بنانا ہے اور میں باہر جانے نہیں دوں گا، وجاہت صاحب حتمی فیصلہ کر کر بولے تھے۔ احمد آنکھیں گھما کر رہ گیا تھا۔ وجاہت درانی کے دو بیٹے تھے، ایک نہایت ہی ذہین سلجھا ہوا برہان درانی، وجاہت صاحب کا بڑا بیٹا، اور دوسرا لاپرواہ لاوالی اپنی کرنے والا، اپنی من مانی کرنے والا احمد درانی، وجاہت صاحب کا چھوٹا بیٹا، اپنی بڑی کی جان، خوبصورتی میں اپنے باپ اور بھائی سے بھی آگے تھا، پر ذہین بھی بہت تھا کہ پچھلی کلاسز میں ٹاپ کر رہا تھا۔ اسے جو چیز پسند آ جاتی وہ ہر حال میں بڑی اس تک پہنچا دیتا تھا۔ جب بھی اس کی گاڑی کے شوق پر اسے ہر برتھ ڈے پر مہنگی سے مہنگی گاڑی گفٹ کرتا تھا۔ اگر کہا جائے تو اس کے بگاڑنے میں ہاتھ برہان درانی کا ہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ احمد پر جان دیتا تھا۔ احمد اپنے بھائی کی سپورٹ پر اپنے باپ کو تنگ کرتا رہتا تھا، پر وہ وجاہت درانی کی بھی برہان کی طرح احمد میں جان بستی تھی۔ ان کی چھوٹی سی فیملی تھی۔ وجاہت صاحب کی بیوی احمد کی پیدائش کے 3 سال بعد دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس وقت برہان 8 سال کا تھا۔ ماں کے جانے کے بعد برہان ہی نے احمد کا خیال رکھا تھا کہ وجاہت صاحب آفس ہوتے، احمد سارا دن اپنے بڑی کے پاس ہوتا تھا۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد ایمان رو کر سو گئی تھی۔ پھر رات کو اٹھی۔ آج اس کا دل ڈر گیا تھا کہ احمد نے جس طرح اسے گاڑی سے چلائی تھی، اسی دوران سجل بھی کئی بار چکر لگا چکی تھی۔ سمیر کو آج دیر ہو گئی تھی، اسے شہر سے باہر جانا تھا، اسے سجل کو بتا دیا تھا کہ وہ اس کی بہن، بیٹے اور اپنا بہت سارا خیال رکھے۔ ایمان اپنی بھابھی اور سومی کے ساتھ کھانا کھایا، پھر خوب سارا سومی کے ساتھ کھیلی۔ سجل نے پوچھا تو اس کی حالت کے پیش نظر یونیورسٹی کے حوالے سے پوچھا تو وہ بات ٹال گئی۔ پڑھائی کا کہہ کر سومی کی گال پر بوسہ دیتی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اسے سادہ سا اورنج رنگ کا سوٹ، ساتھ شفون دوپٹے کا حجاب بنا رکھا تھا۔ اس کی گوری رنگت پر انتہا کا پیارا لگ رہا تھا۔ گوری رنگت سنہری آنکھیں، ان پر موڑی ہوئی لمبی گھنی پلکیں، چھوٹی سی تیکھی سی ناک جس میں وائٹ گولڈ کی نوز پن پہنے، کٹاؤ دار باریک لب، بھرے گال اور ٹھوڑی پر پڑتا ڈمپل۔ ایمان بہت خوبصورت تھی، اور اب سومی بھی اپنی پھپھو جانی پر گیا تھا۔ ایمان دروازہ کھول کر اندر آئی، نظر سامنے پڑی جہاں کوئی دروازے کی طرف پیٹ کیے کمرے کی وسط میں کھڑا تھا۔ ایمان گھبرا کر جلدی سے نقاب لگاتی کامتی آواز میں بولی تھی، کون ہو تم؟ تمہارا دشمن مولانی، احمد پلٹ کر بولا۔ تم یہاں کیسے؟ ایمان اس کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران پریشان تھی کہ وہ کس طرح اس کے کمرے میں پہنچ آیا۔ کوئی غیر محرم اس کمرے میں رات کو تھا۔ ایمان کا دل بند ہونے کے در پر تھا، جو اب آرام سے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ اس کو موجودگی پر ایمان بکھلا تو گئی تھی کہ کس طرح کا پاگل آدمی ہے۔ وہ آج کے دن کو کوس رہی تھی کہ اس شخص کے متھے لگی تھی۔ نکلو میرے کمرے سے ابھی کے ابھی، میں بھائی کو بلاتی ہوں۔ تم گھٹیا انسان ادھر تک پہنچ گئے، شرم نہیں آتی لڑکی کے کمرے میں آتے ہوئے؟ وہ اس کو اپنے بھائی کے نام سے ڈرانا چاہتی تھی جو گھر پر موجود ہی نہ تھا۔ یہی بات ایمان کو کھائے جا رہی تھی کہ اس کے بھائی بھابھی کیا سمجھیں گے، اور مقابل احمد درانی تھا جو ڈرنا نہیں بلکہ ڈرانا جانتا تھا۔ چونچ بند کرو، اپنی اسی وجہ سے آج میں تمہارے گھر، تمہارے کمرے اور تمہارے صوفے پر آرام سے بیٹھا ہوں۔ وجہ تمہاری یہ چونچ ہے جو تمہیں مشکل میں ڈال رہی ہے۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ ایمان دائیں ہاتھ سے نقاب پکڑے کھڑی اس کو دیکھ کر بولی تھی، جس کی نظریں اس کے کمرے کا طواف کر رہی تھی۔ دیکھو حجابن، میرا مطلب نقابن، غلطی تمہاری اس نقاب کے پیچھے چھپی چونچ کی ہے، یا پھر سب سے بڑی غلطی تمہاری اس ہاتھ کی ہے کہ احمد درانی پر اٹھا۔ جس طرح تم نے مجھے تھپڑ مارا اسی طرح سوری بولو۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا، میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر تم نے مجھے سوری نہ بولا تو میں تمہارا جو حال کروں گا، سوچ مولانی تمہاری ہے۔ تمہارا یہ تھپڑ مجھے بدلے کی آنکھ میں یہاں تک لے آیا، سوچو اور کہاں تک لے جائے گا۔ احمد برفیلے تاثرات دیتے بولا کہ ایمان کانپ اٹھی۔ کل ساری یونیورسٹی کے سامنے تم معافی مانگو گی، اگر ایسا نہ کیا تو پھر آگے کے لیے تیار رہنا۔ ایمان نے ہاں میں سر ہلایا تھا، وہ کسی طرح اس کو یہاں سے نکالنا چاہتی تھی۔ گڈ چوہیا، اب ایک بار تم ابھی معافی مانگو، باقی کل کے لیے، کیونکہ آج رات مجھے نیند بالکل بھی نہیں آئے گی، اور جب میں جاگوں گا تو میرا دماغ جاگے گا،
پھر میرا دماغ جا کر جو پلان بنائے گا وہ تمہارے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہوگا۔ دیکھو تم ابھی جاؤ میرے کمرے سے، میں ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ایمان بیٹا، دفعہ باہر سے ایمان کے کمرہ کیا دروازہ بچا۔ اسی لمحے ایمان گھبرا کر آگے کا سوچ کر بالکل ساکت ہو چکی تھی۔ ایمان کی حالت ایسی تھی گویا سارا خون نچڑ گیا ہو، چہرہ زرد مائل ہو گیا ہو، اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھی، سانس سینے میں اٹکی ہوئی تھی جب باہر سے سمیر نے آواز دی، جبکہ احمد دلکشی سے مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ جان لیوا تھی۔ ایمان ہونکوں کی طرح کبھی اسے کبھی دروازے کو دیکھتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے، یہ لڑکا کیوں سب کی نظر میں گرانا چاہ رہا تھا، اپنے بھائی کو کیا بتائے گی، کتنی رات کو انجان لڑکا کیا کر رہا ہے اس کے کمرے میں، سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ شش، احمد نے سرگوشی میں بلایا۔ مولانی گردن ٹوٹ جائے گی ایسے ہی گھماتی رہی تو۔ ایمان نے فٹ سے اسے دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر احمد نے ہاتھ کو یوں گھما کر نہ نظر آنے والی بال پھینکی تھی اور سرگوشی میں بولتے ساتھ ہی آنکھ پھک کی تھی۔ ایمان کا دل کیا بھی اس کو مار ڈالے، جو بجائے جانے کی ایسی حرکتیں کر کر اس کو مزید ڈرا رہا تھا۔ ایمان بچے، کیا ہوا؟ خیریت؟ دروازہ کھولو بیٹا۔ سمیر کی آواز پھر آئی تھی۔ جی بھیا، بس 1 منٹ، وہ لرزتی آواز میں بولی تھی۔ ایمان کھڑکی کی کھلی دیکھ کر اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ اسی سے اندر آیا ہے۔ جاؤ پلیز، ایمان سسکی تھی۔ ایسے نہیں، پہلے سوری بولو۔ اس کو بے بس دیکھ کر احمد انجوائے کر رہا تھا۔ سوری، میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں، پلیز دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ایمان گرا اٹھی تھی۔ اے مولانی، تمیز سے بات کر، نہیں تو میں ابھی یہ دروازہ میں کھولوں گا، پھر آگے کا سوچ کیا ہوگا۔ اس کے ڈبل گرانے پر ایمان اچھل پڑی تھی۔ اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا تھا۔ مجھے معاف کر دو پلیز، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب جاؤ پلیز۔ احمد جو بھی شاید اس کی حالت پر ترس آ گیا تھا، اس سے کل کا اشارہ کر کر کھڑکی سے جس طرح آیا تھا اسی طرح نکل گیا۔ ایمان جلدی سے چہرہ صاف کرتی دروازے کی سمت آئی تھی۔ دروازہ کھولا تو آگے سے پریشان اس کی حالت پر گھلتا سمیر کھڑا تھا۔ ایمان میری جان، کیا ہوا؟ اس کی روئی مترنم آنکھیں دیکھ، اس میں اترے سرخ ڈورے دیکھ سمیر گھبرا گیا تھا۔ بھیا، وہ بھرائی آواز میں بولتی سمیر سے لپٹ گئی تھی، سسکیوں سے رونے لگی تھی۔ اس کی یہ حالت سمیر پر زلزلے طاری کر رہی تھی کہ وہ اتنی شدت سے بے بس ہو کر روئی تھی کہ سمیر کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اپنی بہن کو ساتھ لگائے کھڑا اسے رونے دے رہا تھا کہ جب دل کا بوجھ ہلکا ہو تو بتا پائے گی، پر اندر ہی اندر اس کی حالت پر کٹ رہا تھا۔ اپنی نازوں سے پلی بہن کی آنکھ میں ایک آنسو دیکھنا کہاں گوارا کرتا تھا۔ بس بھیا کی جان، کیا ہوا بتاؤ مجھے؟ سمیر اس کا سر تھپک کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ بھر کر بولا تھا اور اس کے آنسو سے تر چہرہ صاف کیا تھا۔ ایمان نے جب اپنا دل کا بوجھ ہلکا ہوتا محسوس کیا تو دھیان بھائی کی بات پر گیا تھا۔ کچھ نہیں بھیا، بس صبح سے طبیعت خراب تھی، ابھی بھی سر درد ہے، پھر آپ بھی دیر سے آئے، میں ڈر گئی تھی اس لیے۔ وہ بات چھپا گئی تھی۔ پکا یہی بات ہے نا؟ اس کے سر پر بوسہ دیتے بولا تھا۔ جی بھیا۔ سمیر کچھ دیر پہلے گھر آیا تھا، پر ایمان کو نہ دیکھ اس نے سجل سے پوچھا تھا تو اس نے بتایا کہ یونی واپس آنے پر طبیعت ٹھیک نہیں، بجھی سی ہے، تو سمیر ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس کے کمرے میں آیا تھا۔ سمیر نے اسے بیڈ پر بٹھایا، سیڈ ڈرا سے سردرد کی گولی نکال کر اسے دی، ساتھ ہی پانی کا گلاس پکڑایا۔ ایمان نے چپ کر نگل رہی تھی۔ بھیا کی جان، بھیا قربان اپنی پرنسس پر، جان نکال دی تھی میری، مجھے لگا پتہ نہیں کیا ہوا جو میری چڑیا ایسی شدت سے رو رہی ہے۔ سمیر اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے بولا تھا۔ ایمان نظریں جھکا گئی تھی جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ چلو اب آرام کرو، سجل سے کہتا ہوں وہ آپ کو دودھ دے جائے گی، وہ پی کر سو جانا، صبح یونیورسٹی نہیں جانا، آرام کرو، اوکے بیٹا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ ایمان کی آنکھیں بھر آئی تھی اس کی شفقت پر۔ وہ بتانا چاہتی تھی کل تو اسے لازمی جانا ہے، چاہے جتنی بھی طبیعت خراب ہو، اس بھورے بلے کو مزید کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی خود کو ذلیل کروانے کا۔ یہ سوچتی وہ دوپٹہ کھول کر خود پر پھیلائے، کھڑکی اچھی طرح بند کرتی بیڈ پر آئی اور کمبل تان کر آنکھیں بند کر گئی تھی۔ احمد نے پائپ سے لٹک کر نیچے جمپ لگایا تھا۔ اس کے لبوں پر الوہی مسکراہٹ تھی کہ وہ اس لڑکی کو جھکانے میں کامیاب ہوا تھا۔ حسان کو اس کی یہ مسکراہٹ شہر کر رہی تھی۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ رات کو تجھ سے کام ہے تو کبھی اس کے ساتھ نہ آتا۔ کیا ہے اب کھانا کیا؟ احمد جینز کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے بولا، یار بہت غلط کیا تو نے اس طرح اس کے کمرے میں جا کر، لڑکی ذات ہے، اس کا قصور نہ ہوتے بھی بن جاتا، پھر
حسان اس کو سمجھاتے بولا، جو ازلی بے پرواہی سے یہاں وہاں دیکھ رہا تھا۔ کچھ غلط نہیں کیا میں نے، بس اس سے معافی مانگنے کو کہا ہے، اور تو جانتا ہے مجھے کیوں اس پر غصہ ہے۔ بس کر غصہ، اتنا کچھ کر کر بھی تجھے سکون نہیں مل رہا، پاگل ہو گیا کیا؟ حسان کا تو میٹر ہی گھوم گیا تھا اس کی بے تکی منطق پر۔ صرف حسان ہی تھا جو اس طرح بات کر سکتا تھا۔ احمد دورانی نے کسی کو حق نہیں دیا تھا کہ وہ اپنے دوست پر جان دیتا تھا۔ حسان بھی بلا جھجک اس سے سب کہہ دیتا تھا۔ اس نے مجھے تھپڑ مارا، مجھے، احمد دورانی کو، اور تو کہہ رہا ہے کہ بس کر؟ ہاں، احمد ایک دم دھاڑ اٹھا تھا کہ حسان بھی ڈر گیا۔ ریلیکس یار، تو نے تو اسے ڈرا دیا، اس کا ریئیکشن بنتا تھا، پر تو جو کر رہا ہے نا اس کے بعد اسے کچھ نہیں کہے گا، پورا ہو رہا ہے تیرا بدلہ، سمجھ آئی میری بات؟ احمد اس کو کھا جانے میں نظروں سے دیکھا تو گاڑی میں جا بیٹھا اور آنکھیں موند لی۔ حسان گہرا سانس بھر کر جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی ریورس کر کر روڈ پر ڈال دی۔ رات کے کھانے کے بعد زرش اپنی ماں باپ کے ساتھ بیٹھی تھی جب فواز صاحب گویا ہوئے۔ ایمان کافی پیاری بچی ہے، بہت نیک اور سلجھی ہوئی ہے۔ جی پاپا، بہت پیاری ہے، بالکل چھوٹے بچوں کی طرح، زرش بھی بولی۔ بیگم میں کچھ سوچ رہا ہوں، کیا؟ یہی کہ ہم ایمان کو اپنے گھر کی بہو بنا لیں۔ سچی بابا؟ زرش خوشی سے چہک اٹھی تھی۔ ہاں جی، مجھے بھی بچی پسند ہے ہماری زہیب کے لیے۔ ٹھیک ہے، کل ہی زہیب سے سلسلے میں بات کریں۔ سمرین بیگم نے سر ہلایا تھا جبکہ زرش کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی۔ ایک اور بات، کل بھائی صاحب لوگ گھر آنا چاہ رہے ہیں، اچھے سے اہتمام کیجیے گا، وہ کہتے وہاں سے اٹھ گئے تھے جبکہ زرش کا منہ پھول گیا تھا۔ وہ دونوں کلب میں بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے جب آس پاس کا ماحول بھی کچھ ایسا تھا، لڑکیاں لڑکے اکٹھے ڈانس کر رہے تھے۔ دفعتاً احمد کا فون رنگ ہوا۔ ہیلو بڈی، احمد کہاں ہو تم؟ اتنی رات ہو گئی ہے، فوراً گھر پہنچو، پھوپھو کب سے پوچھ رہی ہیں۔ اوکے برادر۔ احمد نے کال کٹ کی اور حسان کو دیکھا جو اسی کی طرح صوفے کے ساتھ پشت ٹکائے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ بڑی کی کال ہے، پھوپھو آئی ہوئی ہیں۔